بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی دن پہلے ایک ویڈیو نظروں سے گزری جس میں گرام سنگا ٹھیڑا کے رہنے والے جناب چودھری مصطفیٰ نے مدارس اور اہل مدارس پر ٹپنی کرتے ہوئے کچھ سوالیہ نشان اٹھائے ہیں۔ میری نظر میں ان کی وہ گفتگو بیجا اور بے بنیاد ہے۔ مصطفیٰ بھائی نے ایک بات تو یہ کہی ہے کہ مدرسوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم دے، اور جب مسلمان مدرسوں پر جان نچھاور کرتے ہیں تو بدلے میں مدرسے کیا دیتے ہیں؟ مصطفیٰ بھائی، آپ کے اس سوال کا جواب تو یہ ہے کہ مدارس مکمل تعلیم دے رہے ہیں۔ جتنے حافظ، قاری، مولوی، عالم، فاضل اور مفتی دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ سب مدارس کی دین ہے، اور اس سے ساری دنیا باخبر ہے۔ ایک تنہا ایک شخص آپ ایسے ہیں جو اس سے بے خبر ہے۔ اور آپ نے ایک بات یہ کہی ہے کہ ایک رواج سے چل گیا کہ مدرسے کوئی بھی کھول لے گا اور اپنی مرضی کے مطابق چندہ کرے گا، بدلے میں ہم کو کیا دے گا؟ بھائی مصطفیٰ، اس کا جواب یہ ہے کہ مدرسے والے اپنی مرضی کے مطابق ہی چندہ کریں گے، آپ کی مرضی اس میں نہیں چلے گی۔ اور پھر آپ نے کہا کہ بدلے میں کیا دیں گے؟ جو زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ اور امداد و خیرات اللہ کی راہ میں آپ دیتے ہیں، یہ دل سے خیال نکال دینا کہ اس کا بدلہ آپ کو مدارس والے دیں گے۔ یعنی آپ اپنے دل سے یہ خیال نکال دینا کہ اہل مدارس آپ کو اس کا بدلہ دیں گے، نہیں، اس کا بدلہ تو جو اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے اس کا بدلہ اللہ رب العزت دیتا ہے، انسان اس کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اور آپ نے ایک بات یہ کہی ہے کہ ضرورت سے زیادہ کوئی چیز کھلے گی تو وہ دکانیں کھلے گی۔ گویا آپ کہنا چاہتے ہیں، گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ مدرسے زائد کھل چکے ہیں، جبکہ آپ کو خبر ہونی چاہیے کہ ارتداد کا زمانہ ہے۔ کتنی ہماری بچیاں اور بچے مرتد ہو کر دوسرے مذہب کا حصہ بن چکے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ارتداد کی اصل وجہ یہ ہے کہ دینی تعلیم سے دوری اور عقائد سے ناواقفیت۔ لہٰذا مسلمان بچے اور بچیوں کے اندر دینی شعور پیدا کرنے کے لیے ہر مسجد، ہر محلے اور گھر گھر مکتب ہونا ضروری ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ مدرسے ضرورت سے زائد کھل چکے ہیں۔ اور آپ نے ایک بات یہ کہی مصطفیٰ بھائی کہ 10ویں کی ایجوکیشن جب دارالعلوم ہی میں نہیں تو اور مدرسوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جو کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں 10ویں تک تعلیم ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ کی اس بات کا جواب یہ ہے کہ ہمارے مدرسوں میں الحمدللہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہے، دنیاوی تعلیم کا نظم بھی ہے۔ چھوٹے مدرسوں میں 5ویں اور 8ویں تک تعلیم ہے، اور اکثر بڑے مدارس 10ویں مانیتا پراپت ہے، اور دارالعلوم تو بڑی چیز ہے۔ میں آپ کو آپ کے ہی علاقے کے کچھ مدرسے گنوا دیتا ہوں جہاں 10ویں مانیتا پراپت ہے، جو 10ویں مانیتا پراپت ہے، جس میں امبیٹے کا مدنی مدرسہ ہوا، یا پھر مانک منہ کا مدرسہ ہوا، یا پھر اسی طریقے سے جامعہ رحمت گھگرولی کا مدرسہ ہوا۔ اور ابھی کچھ دن پہلے میں اجراڑے میں گیا تھا، میں نے وہاں پر دیکھا کہ الحمدللہ وہاں پر بھی 10ویں تک مدرسہ مانیتا پراپت ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد خانپور کا مدرسہ اور ٹڈولی کا مدرسہ بھی 10ویں مانیتا پراپت ہو جائے گا۔ اور جب آپ مدارس کا دورہ کریں گے، یہ تو میں نے آپ کو 2-4 مدرسے بتائے ہیں جہاں 10ویں مانیتا پراپت ہے، یہ میں نے آپ کو گنوائے ہیں۔ ان کے علاوہ جب آپ مدارس کا دورہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنے مدرسے ایسے ہیں جو 10ویں مانیتا پراپت ہے۔ دھوکہ مدارس والے نہیں، دھوکہ آپ دے رہے ہیں اپنی اس غلط بات کے ذریعے۔ دھوکہ مدارس والے نہیں، دھوکہ آپ دے رہے ہیں
اپنی اس غلط بات کے ذریعے۔ اور آپ نے ایک بات یہ کہی ہے کہ جنگلوں میں مدرسے کھول لیے گئے۔ جب جنگلوں کے اندر اسکول کھولے جا سکتے ہیں تو مدرسے کیوں نہیں کھولے جا سکتے؟ اور جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مدرسوں کے اندر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا ہونا بھی ضروری ہے، تو پھر آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اسکولوں کے اندر بھی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ہونی چاہیے؟ اور آپ نے ایک بات یہ کہی ہے کہ 3 ارب روپیے مسلمان سہارنپور اور شاملی کے مدرسوں کو دیتا ہے۔ آپ نے کہا کہ سہارنپور اور شاملی کے مدرسوں کو مسلمان 300 کروڑ روپے دیتا ہے، یعنی 3 ارب۔ اور آپ نے کہا کہ شکشا دینے کی ذمہ داری ان کی ہے جن کے پاس 300 کروڑ روپے جمع ہے۔ اولاً تو ان دونوں ضلعوں میں مدارس کی آمدنی 300 کروڑ نہیں ہے، یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ اور چلو مان لیتے ہیں کہ ہے، اور مدارس شکشا نہیں دے رہے ہیں، تو پھر میں مدرسوں والوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو 300 کروڑ روپے جمع ہوئے ہیں یہ بھائی مصطفیٰ کے گھر پہنچا دے، یہ بھائی مصطفیٰ کے گھر پہنچا دے، کیونکہ جتنے حافظ، قاری، عالم، فاضل، مولوی، مفتی پیدا ہو رہے ہیں اور دنیا میں پھیل چکے ہیں، یہ سب کے سب مصطفیٰ بھائی کے گھر سے نکل رہے ہیں۔ مدرسوں میں تو تعلیم ہی نہیں ہو رہی، یہ مصطفیٰ بھائی کے گھر سے نکل رہے ہیں۔ تو میں مدارس والوں کو کہتا ہوں کہ یہ 300 کروڑ روپے مصطفیٰ بھائی کے گھر پہنچا دے، کیونکہ مصطفیٰ بھائی کے گھر تعلیم ہو رہی ہے، مدرسوں میں تعلیم نہیں ہو رہی۔ اور آپ نے ایک بات یہ کہی بھائی مصطفیٰ، یہ جگہ جگہ جو مدرسے کھول رکھے ہیں، ایک باڑھ سی آ رہی ہے مدرسوں کی اور کوئی بولنے کو تیار نہیں، سب ڈرتے ہیں۔ ہاں، یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی ہے، یہ بات آپ نے صحیح کہی ہے، اس کی میں بھی تائید کرتا ہوں کہ لوگ ڈرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ لوگ ڈرتے ہیں، آپ نے کہا کہ لوگ ڈرتے ہیں، اس کی میں بھی تائید کرتا ہوں، کیونکہ لوگوں کے اندر اللہ کا ڈر اور اس کا خوف ہے، اس لیے وہ مدارس کے خلاف نہیں بولتے۔ اور آپ مدارس کے خلاف بول رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ آپ کے اندر اللہ کا خوف اور اس کا ڈر نہیں ہے۔ میرے بھائی، آپ نے ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ علماء کے تو اختلاف میں بھی شفا ہے، یہ ماحول بنا رکھا ہے۔ اولاً تو آپ نے یہ جملہ ہی غلط بولا ہے، کیونکہ اختلاف اور شفا کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ شفا تو اسے کہتے ہیں جب کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی انسان کسی بیماری میں اور مرض میں مبتلا ہوتا ہے اور پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اسے شفا کہتے ہیں۔ ہاں، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ علماء کا اختلاف تو امت کے لیے رحمت ہے، یہ بات ضرور ہے کہ علماء کا اختلاف تو امت کے لیے رحمت ہے، کیونکہ علماء کا اختلاف مال و دولت، زمین و جائیداد اور دنیا کے دولت و شہرت پر نہیں ہوتا۔ علماء کا اختلاف تو علمی اختلاف ہوتا ہے جو امت کو فائدہ پہنچاتا ہے، نفع پہنچاتا ہے۔ اور آپ نے ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ یہ جو مدرسے ہیں بس انہیں رکھو، آگے بڑھانے کی کوشش نہ کرو، آپ نے یہ بات بھی کی۔ اس کا جواب ہے بھائی، دنیاوی لائن سے تو آپ چاہتے ہیں کہ آگے بڑھے۔ مثلاً آپ کے پاس ایک بنگلہ ہے، آپ چاہیں گے ایک اور بنگلہ ہو جائے، آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، آپ چاہیں گے ایک اور گاڑی ہو جائے، آپ کے پاس ایک پلاٹ ہے، آپ چاہیں گے ایک اور پلاٹ ہو جائے۔ دنیا کے معاملات میں تو آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور دینی تعلیم کے سلسلے میں آپ کہتے ہیں کہ مدرسے اتنے ہی رہے، آگے نہ بڑھے۔ یہ کہاں کی آپ کی سمجھداری ہے بھائی؟ میں آپ کی اس ویڈیو کو سننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ مدارس اور اہل مدارس سے ناآشنا ہیں، لہذا میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ مدارس میں جائے اور مدارس کی کارگزاری دیکھے، اور آپ نے یہ جو غلط بات پھیلائی ہے اس کے بارے میں اہل مدارس سے معافی مانگے۔ اور میرے بھائی، آپ نے ان 10% مسلم بچوں کی فکر تو ہو گئی جو مدارس میں ہیں، ان 10% مسلم بچوں کی تو آپ نے فکر ہو گئی جو مدارس میں ہیں۔ وہ 90% مسلم بچے جو اسکولوں کے اندر ہے اور جو ادھر ادھر کام کاج پر ہے، ان کی فکر کون کرے گا؟ ان کی بھی فکر کرو۔
جب آپ ان 10% مسلم بچوں کی فکر کر رہے ہیں تو آپ ان 90% مسلم بچوں کی بھی فکر کریں۔ اور آخر میں آپ کے اس انٹرویو کا بائیکاٹ کرتے ہوئے آپ کے اس بیان کی شدید مذمت کرتا ہوں۔